بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے قرآن کا، آج کے اس کا درس کا جو عنوان ہے یا ٹاپک یا موضوع کہی ہے وہ ہے قرآن کریم اور موجودہ مسلمان۔ عنوان بہت اہم ہے اور ٹائم بھی بہت مختصر ہے۔ یہ عنوان تو ایسا عنوان ہے کہ اس پر جتنا بولا جائے کم ہے۔ بے شمار جمعے کے خطبے ہوں گے اس پر، بلکہ یہ کہا جائے تو غلو نہیں ہے، بلکہ زندگی کے آخری وقت تک اس پر جتنا بولا جائے کم ہی کم ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اور اس سے پہلے جو شریعت نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے، وہ ساری شریعتیں، وہ سارے قانون، وہ سارے دستور منسوخ ہو گئے، اور ان کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کے اندر گھٹا دیا گیا، بڑھا دیا گیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس آخری کتاب کو، جو ہمارے اور آپ کے لیے کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے ہدایت کوئی انسان لینا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ضرور مل جائے گی، کیونکہ یہ ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت رکھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی تعصب کا عینت اپنی آنکھوں سے اتار دے، اور جو اپنی اس بصارت کی آنکھیں جو رب العالمین نے دی ہیں ان آنکھوں سے مطالعہ کرے تو انشاءاللہ اس شخص کو ہدایت ضرور مل جائے گی۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی گزارنے کا ایک جو ہے دستور ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ سلیبس ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے پیریڈ میں، 23 سال کے وقت میں اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد ہم نے اور آپ نے یہ جانا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر ہمارے اور آپ کا اس کے ساتھ جو برتاؤ ہے، کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس قرآن کریم کی آیات پر غور کرتے ہیں، اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہم نے اتنا ظالمانہ سلوک کیا کہ اور کتابوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا۔ آج قرآن کریم اتنا اونچا گھر میں رکھ دیا گیا کہ ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم کس لیے؟ ہم نے کس لیے؟ کہیں کسی کارخانے کا افتتاح ہوتا ہے یا کسی گھر کا افتتاح ہوتا ہے، وہاں کرائے کے لوگوں کو بلا کر قرآن پڑھوا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ قرآن اس لیے نازل ہوتا؟ کسی کا باپ ماں مر جائے یا کسی کا رشتہ دار مر جائے تو دوسرے دن قرآن خوانی ہو جاتی ہے۔ کیا قرآن اس لیے نازل ہوتا؟ یا دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے
تو وہاں پر یہ قسم کے لیے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے نہیں کہی. کیا قرآن اس لیے نازل ہوتا؟ ہرگز اس لیے نازل نہیں ہوتا. قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کو قانون بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کو دستور بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اس کے ذریعے انسانوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور ان کی آیات کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، توحید قائم کرنے کے لیے، شرک مٹانے کے لیے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تو مانا، مگر اس کے جو اندر لکھا ہے اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں. کچھ مثال ایسی دوں گا کہ اگر تلخ ہو، کیونکہ وہ حق بات ہے، اگر قرآن کی بات بیان نہ کی جائے، حق بات بیان نہ کی جائے تو کون آپ کو حق بتائے گا؟ اور اگر ہم نے حق بات نہیں بتائی تو رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں پکڑے گا، کہے گا کہ میرے بندے، تو میری آیات کا علم تجھے معلوم تھا، تو نے میرے بندوں تک ان آیات کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا، کیوں چھپایا؟ اللہ نے اس قرآن میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے جو ہم نے آیات نازل کی ہیں، جو اس کو چھپاتے ہیں، جو اس کو بیان نہیں کرتے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، انسانوں کی لعنت ہے، ساری کائنات کے چرند پرند ساری مخلوق کی لعنت ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، مگر اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار. آج ہماری مساجدوں میں نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے، روزہ رکھنے والے بھی ملیں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی ملیں گے، خیرات کرنے والے بھی ملیں گے، حج پہ حج کرنے والے بھی ملیں گے، خیر کی بات کرنے والے بھی ملیں گے. مگر ان نمازیوں میں، ان خیر کے کام کرنے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حق بات کہنے والے ملیں گے؟ آج منہ دیکھ کر بات کی جاتی ہے کہ یہ منصب والا ہے، یہ اقتدار والا ہے، اس کی پہنچ بہت دور تک ہے، میں اس کے خلاف زبان کھولوں گا تو میرے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں گی. رب ذوالجلال کی قسم، جمعے کے ہر خطبے میں خطیب آخر میں بیان کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بِالْعَدْلِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے، اس کی جو آخری آیت سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. غور کیا کبھی آپ نے صاحب پر غور کریے، تدبر کیجئے
کے معنی کو پڑھیے، قرآن کو کھولو، ترجمے کو پڑھو، سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا اعمال کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، جب تم بات کرو صاف ستھری کرو، لگی لٹی بات مت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری قوم اور برادری میں، ہمارے مسلم معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ چہرہ دیکھ کر بات کی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم صاف ستھری بات کرو، لگی لٹی بات مت کرو۔ اگر اپنا آدمی نے ظلم کیا ہے تو اس کو ظالم کہو، اور غیر مظلوم ہے تو اس کو تم مظلوم کہو۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے قرآن کی بات۔ تو ہم نے کہا قرآن کو مانا، ہم نے قرآن کی کہا مانی۔ قرآن کو ماننا اور ہے، قرآن کی ماننا اور ہے۔ تو خطیب ہر جمعے کے آخر کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف، عدل کہتے ہیں برابری کو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ آج کمزوروں کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، وہ اس سے دباتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کا؟ کیا قرآن کا پر ہم نے یہ عمل کیا؟ تو قرآن یہ اللہ کی کتاب، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ تو عزیز ساتھیوں، وہ صحابہ اکرام جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، انہوں نے عدل اور انصاف کے ساتھ عمل کیا اور لوگوں کو بتایا۔ کیسا ڈر تھا ان کے اندر۔ امیر المومنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، منبر رسول پر، جس پر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص نے آ کے پوچھا، کہا یہ کرتا کا حساب دو۔ سب کو والے غنیمت میں ایک ایک چادر آئی، اس ایک چادر سے کسی کا کرتا نہیں بن سکتا، آپ کا کیسا کرتا بن گیا؟ کہا میرا بیٹا عبداللہ کدھر ہے؟ کھڑے ہوئے کہا ابا کا کرتا اتنا بوسیدہ ہو گیا تھا، اس میں اب مزید پیمنٹ لگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے اپنی چادر ابا کو دے دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر بن خطاب بھی تیرا چلے گا، اس کو سیدھا کرنے کے لیے لوگ اللہ نے پیدا کر دیے۔ اور آج کسی سوسائٹی، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی انجمن کے اگر ذمہ داروں سے ذرا حساب کی بات کر لو تو کیا کہا جاتا؟ تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟ آج ہم نے کیا کیا؟ وہ صحابہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوان کہا، ان کا تو معاملہ یہ ہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا تھا، انہوں نے قرآن پر ایمان لایا تھا، اور قرآن پر منوان ویسے عمل کیا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کیا تھا۔ ہم نے خالی ایمان لے کر آئے، ہماری زندگی عملی کوری ختم ہو۔ تو قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو قرآن کہا،
اور آگے چلے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنِ اتَّقَىٰ، پر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج ہم اپنا آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہو گئے اور ہمارے دل جو ہیں یہ گناہوں سے اتنا سیاہ ہو گیا کہ اب ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم گناہوں کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہم سمجھتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کن لوگوں سے ہے یہ وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ یہ ان لوگوں سے ہے جو اس کے فرما بردار ہیں، نافرمانوں سے نہیں ہے۔ آج لوگ چھوٹا گھر نہیں چاہیے، بڑا فلیٹ چاہیے، تو کیا کر رہے ہیں؟ ہوم لون لے کر بڑا گھر لیا جا رہا ہے۔ کیا آپ چھوٹے گھر میں رہ کر کیا وہ عزت، وہ مقام نہیں تھا؟ کیا فلیٹ لے کر لوگ آپ کو سربا لے کے چلیں گے؟ ارے جتنی جگہ میں چھوٹے گھر میں سوتے تھے اتنی ہی جگہ میں فلیٹ میں بھی سو گے۔ یہ تم نے سود کا کام کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا اللہ اس کے رسول سے جنگ حرب من اللہ ورسولہ۔ ایریے کے چھوٹے سے گنڈا، ایریے کا بدماش، اس سے تم نہیں جیت سکتے، تو رب العالمین جو اعظم الحاکمین ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو سب چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کیا تم اس سے جیت جاؤ؟ آج گاڑی ہوم لون پہ نکالی جا رہی ہے، لون پہ گاڑی نکالو، 1 روپیہ دو گاڑی آ جائے گی۔ تو کیا کیا ہم نے؟ قرآن کو سمجھا، قرآن پر ایمان تو لائے کہ ہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مگر جب عمل کی بات آئی تو ہمارے دلوں نے قبول نہیں کیا کہ بس ایمان لے کر آ گئے، بس کافی ہے۔ ایسے گاڑی نہیں چلے گی۔ اور آگے چلو، آج رشوت کا بازار عام ہے، رشوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کہاں تک باتیں بتائی جائیں؟ بس ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جنت جو ہے وہ ہماری نانی کا گھر ہے، جب جائیں منہ اٹھا کے چلے جائیں گے، کیونکہ نہ نانی پردہ کرتی ہے، نہ خالہ پردہ کرتی، نہ ممانی پردہ کرتی ہے۔ غیر کے گھر میں جاؤ گے تو اجازت دینی پڑے گی۔ بس ہم نے سوچ لیا جنت ہماری نانی کا گھر ہے،
ایسے جنت نہیں ملے گی۔ اس گمان میں نہ رہنا، جنت جو ہے ان ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو حملے سامنے کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا اور اس پر عمل کیا، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، آڑے ٹیڑے لوگوں کے لیے نہیں۔ اور اس قرآن میں ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ کو رب مانا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، مگر رب کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کہا میں تمہارے پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، دافع والا ہوں، مگر اللہ کو چھوڑ کر آج دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا، دافع والا مان رہا ہے۔ ہم اور آپ نماز میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے آئے تب، جمعے کی پڑھنے آئے تب، عیدین کی نماز پڑھے تب، ہر نماز میں بندہ کہتا ہے اور سنتا ہے، جب زور سے نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں کیا کہتا ہے امام صاحب فرماتے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ مسجد میں کہہ رہا ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور مسجد کے باہر نکلا تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پاور اور طاقت نہیں ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے خود پیدا کیے گئے، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، ہم ان کو حاجت روا مشکل کشا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں حاجت روا ہوں، تو ہم نے اللہ کو تو اللہ رب مانا مگر رب کی نہیں مانی، تو ہم کامیاب ہوں گے؟ کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا تم ان کی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے وہ ایمان لائے، جب تم ایمان والے ہوگے اور ہدایت پر ہوگے۔ کن کے بارے میں کہا؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اللہ نے کہا میں حاجت روا، میں مشکل کشا، میں دافع بلا، میں اولاد دینے والا، میں عزت دینے والا، میں ذلت دینے والا، سارے اختیار میرے ہاتھ میں ہیں۔ ہم نے بس اللہ کو کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، مگر اللہ نے کہا یہ بات مانو مگر اس کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تو ایمان کب مکمل ہوا؟ اللہ نے کہا کہ تم جب تمہارے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ نے جو وراثت چھوڑی ہے، جو پراپرٹی چھوڑی ہے، جو پیسہ چھوڑا ہے، اگر بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، جس طریقے سے بھائیوں کو حصہ ملے گا اسی طریقے سے ایک حصہ بہنوں کو بھی ملے گا۔ آج یہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ مسجد میں نمازی بھی بہت ملیں گے، روزے دار بھی بہت ملیں گے، حج کرنے والے بھی ملیں گے، مگر وراثت دینے والے نہیں ملیں گے۔ کہاں عمل کیا ہم نے؟ اس قرآن میں اتنی بڑی سورہ اللہ نے نازل کی، سورہ نساء، اس میں وراثت کا پورا ذکر بیان کیا گیا، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ کہاں عمل کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں اگر بہن پراپرٹی مانگے گی باپ کی تو اس سے رشتہ داری ختم کر دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔
کیا حال ہے ہمارا؟ کہاں مانا رب کو، کہاں مانی رب کی؟ تو رب کو ماننا اور ہے اور رب کی ماننا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ مسجد ہے، کیا اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں؟ فجر میں کتنے آتے ہیں؟ اور جمعے میں مسجد بھر جائے گی، اوپر کی بھی، اس کے اوپر کی بھی، ٹیرس بھی، روڈ بھی، سب۔ تو اللہ نے آج دن میں نماز پڑھنے کو نہیں کہا، اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کو کہا۔ اور اسلام کے جتنے بھی احکام نازل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جبرائیل امین کے ذریعے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر نازل ہوئے۔ اور نماز اتنا اہم رکن تھا کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان کے اوپر بنا کر معراج کی رات میں نماز کا تحفہ دیا گیا۔ آج ہم اس سے کتنے ہوئے ہیں، کتنے دور ہے نماز سے؟ 5 مؤذن کرائے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم نے کامیابی کس کو سمجھی؟ گھروں میں بیٹھنے کی، سونے میں، کاروبار میں، گپے لڑانوں میں، رات بھر بکواس کرنے میں۔ آج حالات یہ ہے، موبائل، واٹس ایپ نکلا، فیس بک نکلا، رات بھر موبائل پر چیٹنگ ہو رہی ہے، رات بھر ہو رہی ہے۔ اور جیسے فجر کی نماز ہو رہی ہے، اذان ہوئی، جیسے شیطان بھاگتا ہے نا اذان سن کے، ایسے بھاگ جاتے کہ آپ بند کرو، سو جاؤ۔ رات بھر بحث کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو دروغہ بنا کے بھیجا ہے؟ لگتا نہیں تو مسائل، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ وما علینا الا البلاغ، تمہارا کام پہنچانا ہے، وما علینا الا الحساب، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اور فجر کی اذان میں بہت دو الفاظ اور کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ نماز چھوڑنے والوں، تم اپنے اعمال سے یہ کہہ رہے ہو بات اللہ کہ نیند بہتر ہے، نماز بہتر نہیں ہے۔ کہ مؤذن تو غلط بات کہہ رہا ہے، نیند بہتر ہے، کیونکہ ہم سو رہے ہیں۔ رات بھر موبائل، پہلی نافرمانی صبح جو ہو رہی ہے وہ نماز چھوڑنے سے ہو رہی ہے۔ اور جیسے صبح میں آنکھ کھلتی ہے فوراً موبائل اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کتنی میسیجیں آئی، کتنے پیغام آئے، کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ پہلے فجر کی نماز کے بعد جب گھروں پر جاتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی گھروں سے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ رب الجلال کی کتاب کہ سارے لوگ مر گئے، قبرستان ہے، سنسان، شہریں خاموشہ ہیں، سب سوئے پڑے ہیں۔ کیا حال ہے؟ اور ایک ساتھ سے میں نے کہا کہ آپ آتے ماشاءاللہ نماز میں فجر میں، آپ کے بچے نہیں آتے؟ بولے وہ رات میں ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، ذرا تھک جاتے ہیں، نماز کے لیے تھک جاتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ اور اسکول جانے کے لیے ان کو اسکول چھوڑ کر آیا جا رہا ہے بچوں کو۔ کیا حال ہے ہمارا؟ کون سے اسلام پر چل رہا ہے، کون سی روش پہ چل رہے ہیں ہم لوگ، کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا صحابی آئے،
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ خطرناک ہے، جھاڑدار ہے اور درندے مودی جانور ہے، مجھے آپ اجازت دے دو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں، میں گھر میں پڑھ لوں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ پھر کہا کیا آذان کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ آج کتنے حالات صحیح ہیں، روز صحیح، لائٹ، سب کچھ، کون سی پریشانی ہے؟ گاڑی ہے، گھوڑا ہے، سب کچھ ہے، مگر نماز اللہ کی بات ماننے کے لیے یہ ہمارا دل تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سوچ لیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ شیطان نے ہم کو بہکا دیا، گمراہی میں ڈال دیا۔ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے سے اس کا امتحان لیا اور کہا کہ مجھے ایک بکری دے دے۔ کہا میں کوئی بکریوں کا مالک ہوں؟ بکری کا مالک تو دوسرا ہے۔ کہا میں تجھے پیسے بھی دے دیتا ہوں، تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، تجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ کہا اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو جو سارے انسانوں کا مالک ہے، جو میرے مالک کا بھی مالک ہے، جو تمہارا بھی مالک ہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ ایسا ڈر، ایسا خوف اس چرواہے کے اندر تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مالک نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، 200 پیس کا پیسہ دو، 300 پیس دے دوں گا، باہر چل کے مجھے پیسہ دے دینا۔ آج کئی نئی جگہ جاتے ہیں تو پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، بھائی کیمرہ تو نہیں ہے، کیمرہ تو نہیں ہے۔ ہم کچھ کریں گے تو کیمرے میں ہماری نقل و حرکات پکڑی جائے گی۔ جو کیمرہ لائٹ کا محتاج، جو کیمرہ لائٹ کا وائر کاٹ دو کیمرہ کام نہیں کرے گا، اس پر کپڑا ڈال دو کام نہیں کرے گا۔ اور رب العالمین کا کیمرہ انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، اس سے اتنے غافل۔ 2 فرشتے اس کاندھے پہ ہمارے اور آپ کے متعین کر دیے، اور کتنا زبردست سسٹم اللہ نے بنا دیا۔ آپ اور ہم منہ سے بات نہیں نکال پاتے، مگر اس کو لکھنے والے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اور ابھی امام صاحب نے عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھی، اس پر ذرا غور کرو، آخر کی آیت پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ اکبر۔ جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا، گاؤں سورہ کہف کو اللہ نے نقشہ دیکھا، انسان کہے گا ہائے افسوس، یہ کیسا نام اعمال ہے کہ نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم اور آپ جو گفتگو کرتے ہیں نا، یہ ہواؤں میں بات موجود رہتی ہے، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو تم بول رہے ہو، جو بھی کچھ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو حاضر کر دے گا، موجود کر دے گا۔ اور انسان کی فطرت ہے جھوٹ بولنے کی، انسان کیا کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا، تو اللہ نے سورہ یاسین میں نقشہ کھینچ دیا، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بندہ کہے گا میں نے نہیں کیا. اللہ کیا کہے گا؟ آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. مہر لگا دی، منہ پر. یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے چوری کی، ان ہاتھوں سے جھوٹی گواہی دی، ان پیروں نے جا کر جھوٹی گواہی کورٹ میں دی، ظالم کا ساتھ دیا، مظلوم کے ساتھ ظلم کیا. اللہ کہے گا منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں ڈال. تو کہاں ہے خوف؟ کہاں ہے ڈر؟ کہاں مانا ہم نے رب کو؟ کہاں مانی ہم نے رب کی؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. آج لوگ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اگر زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے، اگر اتنی دے دے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کہاں پوری زکوٰۃ ادا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ تھا کہ امت مسلمہ میں کوئی پریشان نظر نہیں آئے، سارے لوگ خوشحال رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے. ہم اس سے جہاد کریں گے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی. ایک قوم کو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ناپ تول کی سزاؤں کی بنیاد پر ہلاک کر دیا. آج لوگ کہتے ہیں تولنے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، گنتی میں منع کہا ہے. لوگ ایسی ایسی مثالیں گھڑ کر لاتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے. تو میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. اف کہنے کو منع ہے، مارنا کا منع ہے. میں نے کہا جانا اور باپ کو گھر میں یا ماں کو ملے فوراً مارنا. اف کہنے کو منع کیا اللہ نے، مارنا کا منع کیا ہے. بولے کیا بات کر رہے ہو؟ میں کہا صحیح کر رہا ہوں، جیسے تو کہہ رہا ہے ایسے میں کہہ رہا ہوں. میں کہا قرآن کو سمجھ. اللہ کہہ رہا ہے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دوسرے کو دیتے تو اس میں گھٹا دیتے ہیں. یعنی 100 پیس مال لیا دوسرے سے تو اس سے پورا لیا اور دوسرے کو دیا تو 97 دے دیا. تو اللہ کہہ رہا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے، بربادی ہے. آج یہ بیماری ہمارے اندر. آج دودھ کا معاملہ دیکھ لو، دودھ میں پانی بھی آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا واقعہ. پہلے ہمارے سلف صالحین خلفائے راشدین رات میں پہرا دیتے تھے. گھر میں سے آواز آ رہی ہے، بوڑھی ماں کہہ رہی بیٹی سے کہ دودھ میں بیٹی پانی ملا دے. بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملائے گا اس کو سزا ملے گی. تو ماں کہہ رہی ہے امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے یا تو اور میں ہوں. کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو رب العالمین کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. جب ہم یہ سوچنی ہماری سوچ ہو جائے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی کریں گے اس کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ کبھی ہم غلط کام نہیں کریں گے. جیسے ہم دیکھیں نا کچھ بھی کریں گے کیمرے میں آ جائے گا
कैमरे का डर है, तो रब्बुल आलमीन का डर अगर दिल में बिठा लिया तो इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी मक्र फरेब नहीं करेगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी की चाल में गुस्ताखी नहीं करेगा, कभी किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। हमें अल्लाह ने ये शरीयत दी है, हमें अल्लाह ने वो रसूल अरबी दिए जो रहमतुल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है। ऐसे रसूल, अल्लाहु अकबर, जो उम्मत के लिए खैर ख्वाही हमेशा की, जिन्होंने तज़किया किया, जिन्होंने हमें पाक किया, जो हमारे लिए रहमत बनकर आए, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए, उन्होंने अमल करके बतलाया और आपके सहाबा ने अमल करके बताया तो सारी दुनिया के अंदर वो सुरखरू थे, वो कामयाब थे। और आज हमारे पास कुरान भी है, हमने रसूल का कलमा भी पढ़ा, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद हम नाकाम हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारी बदअमालियां, हमारी बदकिरदारियां, हमारी कुरान से दूरी, हमारे रब से दूरी, खशियत इलाही नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, उसका खौफ नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बिल्कुल सारे मामला हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स हमारे सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए दूरी जन्नत है, दोहरी जन्नत। यानी डरा, यानी उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक गुजारी। आज एक चीज की और तरफ वजाहत करूं, हम जब मस्जिद में घुसते हैं ना, बहुत सारे लोग पैर ऊंची कर लेते, मस्जिद से निकले नीचे। क्या मस्जिद का इस्लाम अलग है और मस्जिद के बाहर का इस्लाम अलग है? मस्जिद का इस्लाम और बाहर का इस्लाम क्या दोनों अलग अलग है? एक ही इस्लाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपना इज़ार टखने के नीचे रखा, अल्लाह ताला उसको ना पाक करेगा, ना उससे कलाम करेगा, बल्कि उसको दर्दनाक अज़ाब देगा। और दूसरी हदीस में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा असल मिनल इज़ार फफिन्नार, जिसने अपना इज़ार टखने के नीचे रखा, इतना हिस्सा उसका जहन्नम में जलेगा। पैंट पहनो, इस्लाम में है, कोई मनाही भी नहीं है, मगर जब पैंट सिलवाओ तो ऊंची सिलवाओ, टखने के ऊपर सिलवाओ। क्या ये कपड़ा मोड़कर आप जहां जॉब करते हो वहां चले जाओगे ऐसे? या कोई शादी और फंक्शन होगा तो वहां चले जाओगे? हरगिज नहीं जाओगे। तो रब के घर में कैसे आ जाओगे जो आज़मुल आकिबीन है? तुमने उसकी कदर ही नहीं करी। अल्लाह ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कदर करो जैसे कदर करने का हक है। उसकी कदर क्या है? उसको रब माना जाए, उसके अहकाम पर अमल किया जाए, उसके अहकाम की दावत अल्लाह के बंदों तक पहुंचाई जाए। ये है उसकी कदर। हमने क्या किया? तो अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, और जो शख्स डरा अपने रब के सामने खड़ा होने से, और वनहा नफ्स अनिल हवा, और जिसने अपने नफ्स को नफ्सानी ख्वाहिशात से, शैतान के हरबों से बचाया, तो अल्लाह कह रहा है फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। नफ्सानी ख्वाहिशात, नफ्स कहता ऐसा करो, रब कह रहा है ऐसा करो, नफ्स कह रहा है ऐसा करो।
تو ہمیں نفس کی پیروی نہیں کرنی بلکہ رب کی بات کی پیروی کرنی۔ اللہ نے دوسری جگہ سورہ فجر کے آخر میں فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو راضی خوشی ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ جا، فادخلی فی عبادی، اور میرے گلوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہر انسان کے تین نفس ہیں، نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، ارے چلو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں کام کر لو، بستی کے باہر ہے۔ دوسرا نفس جو لوامہ ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہاں کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا۔ جب گناہوں سے اس نے ملامت کی، گناہوں سے رک گیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں نفس مطمئنہ تو راضی خوشی ہو کر ہمارے بندوں میں داخل ہو جا۔ کون ہے اس کے بندے؟ خالی نعرہ لگانے والے ہیں؟ وہ اس کے بندے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، جو محمد الرسول اللہ کو رسول مانا اور اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں پر عمل کیا، اور رسول اللہ کی رسالت پر آپ نے جو پیغام اور باتیں بتائی اس پر عمل کیا، وہ اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ایک عباد الرحمان ہے، رحمان کے بندے، اور ایک شیطان کے بندے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو رب کے احکام پر عمل کرتے ہیں کہ اب اذان ہو گئی، اب سونا جائز نہیں، اب ہمارے پاس اتنا مال آ گیا کہ اب وہ زکات فرض ہو گئی، ایک پیسہ بھی بڑھ رہا ہے تو اس کی زکات ادا کی جائے گی۔ باپ مر گئے، بہن کو وراثت دیں گے۔ جو رب نے اور رسول نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے، ان کو اللہ نے کہا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ان کے لیے حوض کوثر تیار کی گئی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ سے دست مبارک سے جام کوثر ملے گا، شفاعت ان کے لیے ہے، عرش کا مقام، عرش کی جگہ کے نیچے ان کو سایہ ملے گا، اور ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور کیا کہا جائے گا؟ جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور جنہوں نے اس کے برعکس کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی، پیتے کے ساتھ ہی ساری اکڑیاں کٹ کے پیچھے کے راستے سے نکل جائے گی، نہ عرش کے نیچے کوئی سایہ ملے گا، نہ رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا، رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے، اور جہنم میں منہ کے بل کھینچ کر ڈال دیا جائے گا۔ تو اب آپ کو اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، ہم نے رب کو مانا، رب کی بھی بات مان رہے یا نہیں مان رہے، ہم نے قرآن کو قرآن مانا، قرآن کی بھی مان رہے یا نہیں مان رہے، ہم نے رسول اللہ کو رسول مانا، کیا رسول اللہ کو بھی ہم نے رسول اللہ کی بات کو مانا یا نہیں مانا۔ اور شادی پر آ جائیے، آج ہر نوجوان اور اس کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت چاہیے، اچھا ہائٹ اتنی چاہیے، اچھا یہ معیار ہے؟ خوبصورت بھی چاہیے، ہائٹ بھی اتنی چاہیے، اچھا اور پیسے والی بھی چاہیے، اور ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے، حسب و نسب، خوبصورتی، دولت، کہا تم دین کی بنیاد پر کرنا، جب تمہارے گھر میں دین پر بہو آئے گی،
تو اللہ کی कसम तुम्हारा घर दीनदार बनेगा, اور जो बच्चे पैदा होंगे वो दीनदार बनेंगे, वो रब के मानने वाले होंगे, वो रसूल के मानने वाले होंगे, वो खुलफाए राशिदीन के मानने वाले होंगे, वो सहाबा की इज्जत करने वाले होंगे। और बेदीन लेकर आओगे तो टाटा और बाय बाय करने वाली होंगे। वो न बाप की इज्जत करेंगे न माँ की इज्जत करेंगे। जब बेटा कहना नहीं मानता तो मस्जिद में आता है बाप, या किराए के आबा बाबाओं को बुलाया जाता है कि मौलवी साहब, हजरत पीर साहब, बच्चा कहना नहीं मान लिया, बड़ा नाफरमान हो गया है। अरे तूने बच्चे को सिखाया ही नहीं, तूने कुरान सिखाया ही नहीं। कुरान में बाप का माँ का क्या मकाम है वो तूने बताया ही नहीं। तूने तो टाटा और बाय बाय की इसको जिंदगी गुजारी। तूने सलाम नहीं सिखाया, तूने उसको सिखाया गुड मॉर्निंग, तूने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं सिखाया, तूने तो उसका अकीका नहीं किया, तूने सब बर्थडे बनाया। कहाँ है ये? किधर जा रहे हैं हम लोग? और दो किस्म की दावतें होती हैं, मालदारों की अलग वीआईपी दावत और गरीबों की मोहल्ले में दावत। क्या ये इस्लाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तुम पसंद कर रहे हो, वाह 36 किस्म के खाने बने और गरीबों को एक किस्म का खाना बना रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वलीमे का सबसे बदतरीन खाने के बारे में आगाह ना करूं। फरमाया कि वो खाना सबसे बदतरीन है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए। आज क्या हो गया? किधर जा रहे हैं हम लोग? जहेज की डिमांड हो रही है। आज हमारी कौम की बच्चियां जो मुर्तद हो रही है, उसका अज़ाब हमें उन लोगों पर पड़ेगा जो शादी में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अपने बच्चों की शादियां अगर उन्होंने नेक नहीं की तो बच्ची क्या करेगी? वो मुर्तद हो रही है। इर्तिदाद का रास्ता हम लोगों ने दिखाया तो उसका अज़ाब, उसके मुजरिम हम और आप होंगे रब्बुल आलमीन के सामने। ये काली है, गौरी चाहिए। अच्छा, कहां से आया ये सब? न्याय जो था वो तकवा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा, अरबी को किसी काले पर फौकियत नहीं, काले को अरबी पे कोई फौकियत नहीं। फौकियत है तो तकवे की बुनियाद पर है, तकवे की बुनियाद पर है। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवे वाला है, अल्लाह से डरने वाला है, कुरान पर अमल करने वाला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पर अमल करने वाला है, वो बेहतर है। आज हमारा मियार जो है वो पैसा है, दौलत है, गाड़ियां हैं। कहां जा रहे हम लोग? खाली नमाज़ें पढ़ने से काम नहीं होगा। काम हम निजात जब पा सकते हैं जब हम अल्लाह तबारक व तआला के इस कुरान पे जैसे ईमान लेकर आए तो कुरान में जो हुक्म अल्लाह ने बयान किया है उसको मिनवाहन मानना है, उस पर अमल करना है। और अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपनी अहले अयाल को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अगर हमने अपने घरों की इस्लाह ना की, आज हमारे घरों का हाल ये है, कोई शादी और फंक्शन है तो हमारी ख्वातीन खूब सजती हैं, खूब सजती हैं,
شادیوں میں جا رہی، فنکشنوں میں جا رہی، اور پھر وہ شوہر بغیرت وہاں پر تعارف کراتا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو حکم دیا کہ شام میں جب تیرا شوہر گھر پر آنے لگے تو اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ تاکہ تیرا شوہر تجھ سے خوش ہو جائے۔ جہاں سجنے کا حکم دیا وہاں تو سجنا ہی رہی باؤلی کی طرح بیٹھی ہے، تو آدمی کا دل کیا لگے گا؟ اور جہاں اللہ نے کہا کہ نہ سج وہاں پر پردہ کر، تو وہاں پر سچ کے جا رہی ہے، سب کو دکھا رہی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ بھی ہے، 5.5 میٹر یا 5 میٹر کا برقع پہن نہیں ہے، اور بازار میں جا رہی ہے منہ کھول کر، کھوپڑا کھول کے جا رہی ہے، اور کوئی پہچان والا مل گیا سارے مسجد کے مانا جٹ پردہ۔ کیا ہے یہ اسلام ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے؟ لعنت ہے ایسے پردے پر، مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، نابینا صحابی آئے، ازواج مطہرات ہیں، امت کی ماں ہیں، آئے اور کہا پردہ کرو، کہا پردہ کرو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، کہا تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے، تو آخر میں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہم نے جیسے اللہ کی کتاب مانا ہے، بس قرآن میں جیسے لکھا ہے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی مان لو۔ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، بس رب نے جو کہا ہے اس کو مان لو، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کام ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔